الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو کا عنوان جو ہے وہ عطف النسق ہے اور متن بھی یہی ہے کہ وہ عطف النسق بالواو۔ الرابع من التوابع عطف النسق، توابع میں سے جو چوتھا ہے وہ ہمارے پاس عطف نسق ہے۔ توابع میں سے پہلا کیا تھا؟ صفت تھا، دوسرا تاکید تھی، اور تیسرا جو ہے وہ عطف بیان، اور جو چوتھا کیا ہے عطف نسق ہے۔ وقد مضى تفسیر العطف، عطف کی جو تفسیر ہے یعنی جو لغوی معنی ہے وہ یہ بیان کر چکے ہیں۔ لغوی معنی نے یہ بیان کیا تھا کہ کسی چیز سے پھرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف کیا رجوع کرنا، الرجوع الی الشیء بعد الانصراف عنہ۔ اور عطف نسق کی کیا یہاں پہ تعریف کر رہے ہیں۔ تعریف و عطف النسق، فاما النسق فهو التابع، یہ جو تعریف ہے وہ نحوی کر رہے ہیں، نحوی اعتبار سے عطف نسق ایک اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ التابع، نسق اس تابع کو کہتے ہیں کہ المتوسط بینہ و بین متبوعہ، کہ یہ جس کے درمیان بینہ یعنی جس تابع کے درمیان، و بین متبوعہ اور اس کے متبوع کے درمیان، المتوسط وسط میں آیا ہوتا ہے۔ متوسط کا فاعل کیا ہے؟ احد ہے، احد حروف العطف، کہ حروف عطف میں سے کوئی ایک جو ہے تابع اور متبوع کے درمیان میں آیا ہوا ہو تو اس تابع کو کیا کہتے ہیں؟ عطف نسق کہتے ہیں۔ یعنی اس تابع کو عطف نسق نہیں کہتے، اس تابع کو نسق کہتے ہیں۔ اور جو حرف عطف ہے اس کو، جو واو ہے اس سے کیا کہیں گے؟ حرف عطف کہیں گے، اسے نسق ہی کہیں گے۔ سین کے ساتھ فتح ہے سین کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ وَلَمْ أَحُدَّهُ بِحَدٍّ لِوُضُوحِهِ، اور میں نے اس کی حد نہیں بیان کی، تعریف جو جامع معنی تعریف ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی، اس وجہ سے کہ لِوُضُوحِهِ، کہ اس کی جو حد ہے وہ بڑی واضح ہے۔ عَلَىٰ أَنَّنِي فَسَّرْتُهُ بِقَوْلِ بِالْوَاوِ، یعنی یہ حد کہاں پہ بیان نہیں کی؟ متن میں کیا بیان نہیں کی؟ جب متن ذکر کیا عطف نسق بالواو، وہاں پہ یہی لکھا ہے ایک جملہ، عطف نسق بالواو، ساتھ میں آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا تعریف بیان نہیں کی، شرح میں آ کے تو تعریف بیان کی ہے نا، وہاں تو واضح کیا ہے کہ نسق اس تابع کو کہتے ہیں کہ جس کے درمیان اور جس کے متبوع کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ حروف عطف میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے۔ عَلَىٰ أَنَّنِي فَسَّرْتُ بِقَوْلِ بِالْوَاوِ، اور میں نے وہاں پہ جو ہے وہ متن میں جو ہے وہ واو کے ساتھ اس کی تفسیر کی ہے کہ عطف النسق بالواو، تو فإن معناه، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عطف النسق هو العطف بالواو والفاء واخواتهما، کہ جو عطف نسق ہوتا ہے وہ واو فا یا اس کی اخوات کے ساتھ ہوتا ہے۔ واعترضت بعد ذکری، اور میرے اس ذکر کے بعد میں نے جو ہے وہ اعتراض تو یعنی بیان کیا، واسترعت بعد ذکری، میں نے اپنے اس ذکر کے بعد بیان کیا، کل حرف بتفسیر معناہ، ہر حرف عطف کو بیان کیا اس کے معنی کی جو ہے وہ تفسیر کے ساتھ۔ سب سے پہلے جو ہے وہ حروف عطف میں سے واو کے جو ہے وہ معنی کو بیان کرتے ہیں، اور ساتھ متن میں یہ ہے کہ الواو لمطلق الجمع، واو کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنا، کہ دو چیزیں جو ہے وہ ایک ساتھ کے آئی ہیں۔ جاء زید و بکر کا کیا مطلب ہے؟ کہ زید اور بکر ایک ساتھ آئے ہیں۔ جمع کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ ترتیب کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہاں پہ جمع ہے اور یہ مطلقاً ہے۔ مطلقاً کیا مطلب؟ کہ ممکن ہے کہ ترتیب وہاں پہ ہو سٹیپ وائز، کہ جو واو سے پہلے ہے وہ پہلے نمبر پہ آیا ہو، پھر کیا ہے بعد والا آیا ہو۔ جاء زید و عمر، جب آپ نے کہا تو ممکن ہے یہاں پہ ترتیب بھی ہو کہ جاء زید و عمر و بکر، یعنی پہلے زید آیا پھر عمر آیا پھر بکر آیا، وہاں پر بھی آپ یہ واو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ترتیب نہ ہو وہاں پہ، کہ دونوں ایک ساتھ ہی آئے ہوں، یا ترتیب الٹ بھی ہو سکتی ہے، پہلے جو ہے وہ بکر آ گیا ہو پھر آخر پہ عمر آیا ہو، لیکن عمر کے ذکر آپ کیا کر رہے ہوں؟ پہلے کر رہے ہوں۔ تو مصنف کے مطابق اور اکثر نحویوں کے مطابق یہی نظریہ ہے کہ واو کا بھئی ترتیب کے بیان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس واو نے یہ بیان کرنا ہے کہ میں جو اسم کے درمیان میں لگ رہی ہوں یہ سارے جو ہے وہ آ چکے ہیں، یہ سارے جو ہے وہ ایک ساتھ آئے ہیں، اب ان میں ترتیب تھی، یہ ترتیب نہیں تھی،
پہلے کون تھا بعد میں کون تھا، یہ اس کا بیان کرنا جو واو کا مقصد نہیں ہے. یہ کون بیان کرتا ہے حرف عطف میں سے؟ فا کیا بیان کرتی ہے؟ فا جسے فا تعقیب کہتے ہیں، وہ کیا اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ جاء زید، ٹھیک ہے، یا ثم بیان کرتا ہے ثم عمر، یا جاء زید فا عمر، ٹھیک ہے. اس طریقے سے وہ آگے جا کے کیا بیان کریں گے. تو اس وجہ سے کیا کہ وا کیا ہے مطلق جم کے لیے. مطلق یہاں پہ تفسیر کیا کریں گے کہ چاہے اس میں ترتیب ہو یا ترتیب نہ ہو. صیرافی کا یہ بیان ہے کہ اجمع النحویون واللغویون من البصریین والکوفیین. صیرافی نے تو اجماع کا دعویٰ کیا ہے، کہتے ہیں کہ نحویوں کا بھی اجماع ہے، اہل لغت لے لیں ان کا بھی اجماع ہے، چاہے وہ بصرہ والے ہوں چاہے وہ کوفہ والے ہوں، سب کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ ان الواو للجمع من غیر ترتیب، کہ واو جمع کے لیے آتی ہے اور اس میں کوئی ترتیب مقصود نہیں ہوتی. وَأَقُولُ، اور میں کہتا ہوں کہ اذا قیل، جب یہ جملہ کہا جائے جاء زید وعمر، فمعناہ، تو اس کا ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ انہما اشترکا فی المجیء، انہما یعنی زید اور عمر دونوں شریک ہو گئے ہیں فی المجیء، آنے میں. آنے میں کیا دونوں شریک ہیں. ثم یحتمل الکلام ثلاثۃ معان، پھر جو ہے وہ کلام کے اندر تینوں احتمال موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک کیا معین نہیں ہوتا. تو یہ جو تینوں احتمال ہیں یہ اس مطلق کی کیا کر رہے ہیں تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ جم کا مطلب تو کیا ہے کہ اشتراک ہو گیا آنے میں، اشتراک کے بعد جو ہے وہ پھر مطلقاً کیا تینوں احتمال یہاں پہ موجود ہیں کہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے. پہلا احتمال کیا ہے کہ ممکن ہے کہ ان یکون جاء تثنیہ کا صیغہ معن، یہ پہلا احتمال ہے. ممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ آئیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک ساتھ ہونے کو بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے. تو مصنف نے کیا جم کی ترتیب بیان کر دی کہ اشتراک فی المجیء، بس کہ دونوں کا آنے میں کیا اشتراک ہے، وہ بھی آیا ہے یہ بھی آیا ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے. اکٹھے آئے ہیں یہ بھی ثابت نہیں ہوتا، یہ بھی کیا ایک احتمال ہے، ممکن ہے کہ کیا ایک ساتھ آئے ہوں، ٹھیک ہے. ان یکون مجیء والا ترتیب، دوسرا احتمال یہ بھی موجود ہے کہ یہ ترتیب سے آئے ہوں، ٹھیک ہے، پہلے زید آیا ہو پھر عمر آیا ہو. اور تیسرا احتمال یہ بھی موجود ہے کہ ان یکون علی عکس ترتیب ہے، کہ ان کی ترتیب کیا الٹ ہو. جملے میں آپ پہلے کس کو رکھ رہے ہیں؟ زید کو رکھ رہے ہیں، پھر واو کے بعد عمر کو رکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہو الٹ ہو، پہلے عمر آیا ہو پھر زید آیا ہو، ٹھیک ہے جی. یعنی ان یکون، یعنی ان یکون کیا مطلب؟ ان یکون مجیئہما، کہ ان دونوں کا جو آنا ہے وہ کیا ہو علی عکس ترتیب، وہ کلام کی ترتیب کا کیا ہو الٹ ہو، ترتیب کلام کے کیا ہو الٹ ہو. فَإِن فُهِمَ أَحَدُ الْأُمُورِ بِخُصُوصِ، بس اگر ان تین امور میں سے آپ کسی ایک کو سمجھتے ہیں تو اس کا سمجھنا واو کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ فَمِن دلیل آخر، کوئی اور دلیل ہوگی، ہاں واو کے علاوہ کوئی اور دلیل ہوگی. تو لہٰذا واو کا مطلب کیا ہے کہ واو بس مطلق جم آپ کو بیان کر رہا ہے کہ دونوں جی شریک تھے، بس دونوں کا اشتراک تھا اس فعل میں. اب جو ہے وہ دونوں کا ایک ساتھ اشتراک ہوا ہے، ترتیب کے ساتھ ہوا ہے، اس کا لینا دینا نہیں ہے. اچھا، تو یہ کیا ہے آپ دلائل سے سمجھیں گے، دیگر جو ہے وہ حالات سے. کما فہمت المعیت، ہو جیسا کہ پہلا جو احتمال معیت کا تھا ایک ساتھ آنے کا، وہ آپ سمجھتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے، لیکن وہ واو سے نہیں سمجھتے، تاریخ سے سمجھتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. قواعد من البیت یعنی خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں وہ بلند کر رہے تھے، کون؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل. تو آپ نے تاریخ پڑھی اور تاریخ میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ ترتیب سے کام نہیں ہو رہا تھا کہ صبح کے ٹائم جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی ڈیوٹی اور شام کو کیا ہے حضرت ابراہیم کی ڈیوٹی ہو، دونوں اکٹھا کام کرتے تھے. اور حضرت اسماعیل کیا ہے پتھر لا کے دیتے تھے اور حضرت ابراہیم کیا ہے وہ لگاتے جاتے تھے. تو آپ نے جو ہے وہ دلیل آخر سے یہ بات سمجھ رہی کہ یہاں پہ جو واو آئی ہے یہ اشتراک کے ساتھ ساتھ واو نے جم کو ثابت نہیں کیا، ٹھیک ہے، واو نے یہ ثابت کیا کہ دونوں نے کام کیا ہے، دونوں نے جو ہے وہ جو کعبہ کی بنیادیں ہیں ان کو بلند کیا ہے. دلیل آخر سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہاں پہ جو ان کا اشتراک تھا وہ کیسے تھا، علی نحو المعیت تھا، ٹھیک ہے. معیت کا مطلب ان ایک ساتھ کیا انہوں نے کیا ہے. تو یہ من دلیل آخر ہے. واو کو آپ یہاں پہ کچھ نہیں کہیں گے، یعنی یہاں پہ اگر آپ یہ جملہ بولتے ہیں
کہ واؤ نے یہاں پہ جو ہے وہ معیت کو ثابت کی ہے کہ دونوں نے ایک ساتھ کام کیا، تو یہ جملہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے. آپ فوراً پکڑیں گے بھی واؤ کا تعلق اس بات سے کوئی نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ دونوں نے ایک ساتھ کام کیا ہے. آپ اپنے دوسرے علم کی بنیاد پہ اور دوسرے دلائل کی بنیاد پہ یہ کہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کیا ہے ایک ساتھ جو ہے وہ کام کیا. یہاں پہ قرآن کی آیت کے واؤ سے آپ یہ استدلال نہ کریں کہ جی چونکہ قرآن نے واؤ کہا ہے لہٰذا دونوں کیا اکٹھے شریک ہو گئے ہیں، یہاں سے آپ ثابت نہ کریں. یہاں سے فقط یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں نے یہ کام کیا ہے. کون سا کام کیا ہے؟ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کرنے والا. اب یہ کام کیسے کیا ہے اس کا کوئی واؤ سے لینا دینا نہیں ہے. وَكَمَا فُهِمَت ترتیب، جیسا کہ ترتیب سمجھی جاتی ہے قرآن مجید کی اس آیت سے، اور وہ بھی واؤ سے نہیں، واؤ سے ہٹ کے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، ٹھیک ہے، کہ پہلے جو ہے وہ زمین کو ہلایا جائے گا. ظاہری بات ہے زمین جب ہلے گی تو پھٹے گی تو اس کے اندر سے خزانے نکلیں گے. یہ تو ترتیب کیا ہے، ایک نیچرل اور طبیعی کیا ترتیب ہے. جب خزانے نکلیں گے زمین ہل رہی ہوگی تو پھر انسان تعجب کرتے ہوئے کہے گا کہ ما لہا، اس سے کیا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ترتیب کیا ہے بنتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے کہے اس سے کیا ہو گیا ہے، خزانے پہلے نکلے ہلے بعد میں. تو یہ ترتیب کیا ہے، فطرت اور نیچر سے کیا ہٹ کے ہے. تو آپ نے نیچر کی وجہ سے کہ ان چیزوں کا آپس میں تعلق ارتباط ہے، اس وجہ سے آپ نے سمجھا کہ یہاں پہ ترتیب ہے. واؤ کی وجہ سے آپ نے ایسا نہیں سمجھا. وَكَمَا فُهِمَ عَكْسُ الترتیب، جیسے کہ ترتیب الٹ بھی ہو سکتی ہے. فی قول تعالی اخبارا عن منکر البعث، کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے خبر دیتے ہوئے ان کے متعلق کہ منکرین البعث، کہ جو بعث کیسے کہتے ہیں، قیامت، کہ جو بعث دوبارہ اٹھائے جانے کے کیا منکر ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بس ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہم کیا زندہ نہیں ہوں گے، مرنے کے بعد زندگی کیا ہو گئی، ختم، بس یہی زندگی ہے. ان کے قول کو قرآن مجید نے کیسے بیان کیا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے نہیں ہے، بس یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے. اس زندگی میں کیا ہوتا ہے، نموت و نحیا، اس زندگی میں ہم مرتے ہیں اور ہم ہی کیا زندہ ہوتے ہیں، یعنی بچے پیدا ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، بس یہی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اگر آپ ترتیب کو رکھیں تو ترتیب کیا بنتی ہے کہ اس زندگی میں ہم مرتے ہیں اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ کیا زندہ ہو جاتے ہیں. تو اس سے تو کیا ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تو مرنے کے بعد دوبارہ کس کے قائل ہیں، زندہ ہونے کے قائل ہیں. حالانکہ وہ کون ہیں، منکرین بعث ہیں، قیامت کے منکر ہیں. دوبارہ بعث کیا مطلب اٹھایا جانا، وہ تو دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ آپ ترتیب کو نہیں اپنائیں گے، آپ کہیں گے کہ یہاں پہ اصل میں ترتیب الٹ ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا منبوت اور مر جاتے ہیں، یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. جب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ ہم واؤ کی وجہ سے فقط اتنا سمجھ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہونے میں اور موت ہونے میں دونوں شریک ہیں، لیکن ترتیب کو ہم نہیں سمجھ رہے، بلکہ ہم عکس ترتیب کو سمجھ رہے ہیں ان کے عقیدے کو مد نظر کیا رکھتے ہوئے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا. تو لہٰذا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو نحیا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نموت و نحیا، یہاں پہ ان کی حیات سے مراد کیا ہے، موت سے پہلے والی کیا ہے، حیات ہے. یعنی دنیا کی موت سے پہلے والی جو زندگی ہے، جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ کیا ان کی مراد ہے کہ دنیا میں ہم جنم لیتے ہیں اس کے بعد کیا ہم مر جاتے ہیں، بس یہ یوں وہ کہنا چاہتے ہیں. یعنی وَلَوْ كَانَ لِلتَّرْتِيبِ، اگر یہاں پہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کس کے لیے ہے، ترتیب کے لیے ہے، تو لَوْ كَانَ اعترافاً بِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، تو پھر تو یہ ان کا اعتراف بن جائے گا کہ وہ زندگی کے قائل ہیں کس کے بعد، مرنے کے بعد. حالانکہ وہ اس بات کے اعتراف نہیں کرتے تھے، وہ تو یہی کہتے تھے کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ تو یہی کہتے تھے کہ ہمارے لیے فقط یہی کیا ہے، دنیا کی زندگی ہے، نہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ النُّحَاةِ وَغَيْرِهِمْ، یہ جو ہم نے بات کی ہے یہ جو ہے وہ نحویوں میں سے اہل علم کا قول ہے. یعنی اہل علم جو نحوی ہیں ان کا یہ نظریہ ہے، اور نحویوں کے علاوہ جو اہل لغت ہیں ان میں سے جو اہل علم ہے یہ ان کا نظریہ ہے. وَلَيْسَ بِإِجْمَاعٍ كَمَا قَالَ السَّيْرَافِي، یہ اجماعی نظریہ نہیں ہے کہ جیسا کہ سیرافی نے پہلی لائن میں کیا کیا تھا، دعویٰ کیا تھا، بلکہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ بندے دکھا دیتا ہوں کہ جو ہمارے اس نظریے کے کیا ہے، برخلاف ہیں. وہ کون ہے، بل رویہ، بلکہ روایت کی گئی ہے عن بعض الکوفیین، بعض کوفیوں سے یہ روایت کی گئی ہے کہ ان الواو للترتیب، کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ واو جو ہے وہ مطلق جمع کے لیے نہیں آتی، بلکہ واو کس کے لیے آتی ہے،
ترتیب کے لیے آتی ہے۔ تو جب ان سے ہم نے کہا کہ پھر اس آیت کا کیا کریں گے، جو لوگ زندگی کے بعد اٹھائے جانے کے منکر تھے، اس میں آپ کیسے ترتیب بنائیں گے؟ اگر آپ یہاں پہ ترتیب بناتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب انہوں نے اعتراف کر لیا نا کہ نموتوں کے پہلے ہم مریں گے پھر ہم کیا زندہ ہوں گے، یہ تو ان کا اعتراف ہوگا پھر قیامت متعلق۔ یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آیت سمجھے نہیں ہیں، وہ جو نموتوں کہہ رہے تھے نا کہ ہم مریں گے، تو ان سے مراد ہم سے مراد ان کی یہ نہیں تھی کہ میں خود مروں گا، ہم سے ان کی مراد یہ تھی کہ ہمارے بڑے مریں گے، جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ مر جائیں گے۔ اور ناحیہ سے مراد یہ نہیں تھے کہ وہی جو ہم بزرگ مرے ہیں وہ زندہ ہوں گے، ناحیہ سے مراد کیا ہے کہ ہمارا دوبارہ بچے پیدا ہو جائیں گے، چھوٹے کیا بچے پیدا ہو جائیں گے۔ تو وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ہماری زندگی کیا ہے کہ ہمارے بڑے مر جاتے ہیں اور دوبارہ سے کیا ہے نئی نسل کیا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا مراد ہے؟ یہ مراد نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اسی دنیا میں مرتے ہیں پھر مرنے کے بعد دوبارہ کیا پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو سیدھی سادھی تعویل ہے۔ ہاں تعویل ہے نا، تو اپنے نظریے کو بچانے کے لیے ترتیب والے کو، تو یہ ترتیب صحیح بنتی ہے نا۔ ترتیب کیا ہوتی ہے کہ پہلے بڑے مرتے ہیں تو پھر چھوٹے کیا پیدا ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یا الٹ بنتی ہے؟ الٹ بھی بنتی ہے، یہ وہی بات ہے کہ پہلے جو ہے مرغی آئی ہے پہلے کیا انڈا آیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مر بھی تو رہے ہیں نا لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں یوں سسٹم بنتا ہے کہ پہلے دادے پردادے جو ہے بڑے لوگ مرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر کیا ہے وہ چھوٹوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، یوں ترتیب انہوں نے بنائی۔ تو ہم کہہ رہے ہیں آپ تھوڑا الٹ دیکھ لیں کہ پہلے شادیاں ہوتی ہیں، چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے دادا جی بنتے ہیں پھر کیا مرتے ہیں، یوں آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ترتیب انہوں نے یوں بنائی کہ وَأَنَّهُ وَجَابَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، یعنی ان کوفیوں نے اس آیت کے متعلق کیا جواب دیا کہ بأن المراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ یموت کبارنا، کہ ہمارے جو ہے وہ بڑے مر جاتے ہیں، اور وتولد صغارنا، اور ہمارے جو چھوٹے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو چھوٹے پیدا ہوتے ہیں کیا مطلب فناحیا کہ پھر دوبارہ ہم کیا ہو جاتے ہیں زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کیا مطلب ہے کہ ہمارا خاندان مرتا ہے زندہ ہوتا ہے، ان کا کیا یہ مطلب ہے۔ وہ بعید، مصنف کہتے ہیں کہ یہ تعویل ایسی ہے کہ جو بہت ہی کیا دور والی بات ہے، اندھیرے کے اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی والی کیا بات ہے یہ۔ اچھا، یہ جو واو ہے اب اس کے بارے میں جو اصل نظریہ ہے سب کا وہ یہی ہے کہ واو جہاں پہ بھی آئے گی یہ ترتیب پہ اعتراض نہیں، ہاں بس دو جم ہوگا کہ یہ دونوں عطف کے لیے آئے گی اور یہ جم کے لیے، مطلق کے جم کے لیے آئے گی کہ دونوں شریک ہیں۔ جم بے معنی شریک کے، وہ جم بے معنی میت کے نہیں ہیں اکٹھے ہونے کے، جم معنی شریک ہے کہ دونوں عطف سے پہلے والا اور عطف کے بعد والے دونوں کیا ہے اس فعل کے اندر شریک ہیں، اس فعل کے اندر جو ہم نے بیان کیا اس کے اندر شریک ہیں۔ ہاں باقی ساری چیز جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو بعض کوفیوں کے نظریوں کو آپ کیسے رد کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان بعض کوفیوں کو اوپر جو ہے وہ رد پیش کرتے ہیں عرب کے اس قول سے، وَمِنْ أَوْضَحِ مَا يَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلُ الْعَرَبِ، اور وہ واضح ترین بات کہ ما يرد علیہم جو ان کے اوپر رد بنتی ہے ان بعض کوفیوں کے اوپر جو واؤ کو کیا ہے ترتیب کے کہہ لیں، وہ عرب کا کیا ہے یہ قول ہے، عرب کا یہ جملہ کہ اختصم زید و عمر، کہ زید اور عمر کیا ہے آپس میں لڑے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ اب ترتیب بنا کے دکھاؤ، ٹھیک ہے جی، کہ زید نے پہلے جھگڑا شروع کیا پھر عمر نے مارا یا الٹ ہے، کیا ترتیب ہے، وہ ترتیب بنا کے جو ہے وہ دکھاؤ۔ اگر وہ یہاں پہ ترتیب بنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بات یہی ہے اختصم و زید و عمر کا مطلب کیا ہے کہ زید نے پہلے لڑائی شروع کی پھر کیا ہے عمر نے کیا اس سے جھگڑا شروع کیا، اگر وہ اس ترتیب کے قائل ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا آپ ترتیب کے قائل ہیں تو پھر اختصم زید ان کے بعد آپ فا عمر لگائیں، فا لگائیں یا ثم لگائیں جو ترتیب کی جاتے ہیں، تو ان کا اس بات کے اوپر اشتراک ہے کہ یہاں پہ فا اور ثم نہیں لگا سکتے۔ فا اور ثم کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ جو باب افتعال ہے اختصمہ یہ اشتراک کے لیے آتا ہے، اس میں کیا ترتیب کی بات نہیں ہوتی۔ تو تمام عرب اس بات کو مانتے ہیں، بلکہ یہ بعض کوفی بھی مانتے ہیں کہ جب فعل مشترک آ جائے، وہ فعل جو اشتراک کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو اس کے بعد جو دو تین فاعل ذکر ہوں گے ان کے درمیان آپ واو ہی لگائیں گے، واو کی بجائے آپ ثم یا اور فا کیا ہے نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس سے کیا ہے اشتراک ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہذا جب بعض اہل کوفہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ اختصم زید و عمر میں ہم فا کو نہیں لگا سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ واو جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں آتی، اگر واو ترتیب کے لیے آتی تو پھر واو کو چھوڑ کے آپ فا لگا دیتے ترتیب والا، بات ایک ہی رہتی۔ جب وہ فا کو نہیں مان رہے، ثم کو نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو بھی پھر نہیں مان رہے کہ واو کس کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے آتا ہے۔ تو واو اگر ترتیب کے لیے آتا ہے تو واو کو ہٹا کے
سما کو پھر مان لیں نا، لیکن سما کو یہاں پہ وہ نہیں مانیں گے. وہ امتناعہم یعنی ان لوگوں نے انکار کر دیا. کوفیوں نے آیت کی تعویل کی تھی، اس کے جواب میں انہوں نے رد پیش کیا. کوفیوں یعنی کوفیوں کے اوپر ہم رد کر رہے ہیں نا. ہاں کوفیوں کے سامنے ہم یہ مثال رکھتے ہیں کہ اختصم زید و عمر، کہ یہاں پہ آپ ترتیب کے قائل ہیں یا ترتیب کے قائل نہیں، آپ بیان کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ترتیب کے قائل ہیں تو ہم کہیں گے اچھا واؤ یہاں پہ ترتیب کے لیے آئی ہوئی ہے، وہ کہیں گے ہاں ترتیب کے لیے ہے. ہم کہیں پھر واؤ کو ہٹا کے آپ سما رکھ سکتے ہیں کیا؟ وہ فوراً انکار کریں گے کہ سما نہیں رکھ سکتے، فا نہیں رکھ سکتے. فا اور سما کا وہ کیوں انکار کریں گے؟ کیونکہ اختصم آیا ہوا ہے. اختصم کس کے لیے آتا ہے؟ اشتراک کے لیے آتا ہے. اشتراک میں واؤ بہتر بنتی ہے، واؤ کے علاوہ سما اور فا تو نہیں بہتر بنتی. وہ تو اگر اشتراک کے لیے نہ ہوتا، مثلا قاتل ہوتا، قاتل زید ثم عمر، ٹھیک ہے، حارب زید ثم عمر، کہ پہلے جو ہے وہ فرار ہوا زید، پھر کیا ہے عمر فرار ہوا، یوں کر کے. اگر بات ہی اشتراکی ہے کہ سب مل کے اکٹھے فرار ہوئے ہیں، پھر تو واؤ ہی وہاں پہ بنے گا نا، وہاں پہ سما اور اس کی بات ہی نہیں بنتی. تو لہٰذا ہم نے کوفیوں سے کہا، بعض جو کوفی ہیں، کہ اگر آپ یہاں پہ قائل ہیں کہ واؤ کس کے لیے آ رہا ہے؟ ترتیب کے لیے آ رہا ہے، تو یہاں پہ آپ کیا رکھیں؟ سما رکھیں. لیکن وہ سما رکھنے سے پھر گئے، انکار کر دیا. ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واؤ کو ترتیب کے معنی میں نہیں مانتے، یا اگر وہ مان رہے ہیں تو پھر انہوں نے بہت کیا غلط کام کیا ہے، پھر اپنی بات پہ کیا پکا نہیں رہ رہے وہ. ہاں وہ امتناع الکوفیین، امتناع بعض الکوفیین، کہ عرب کا یہ قول ہم ان کی برادت کے طور پہ پیش کریں گے. وہ امتناعہم، اور ان لوگوں کا انکار کرنا. امتناعہم یعنی امتناع بعض الکوفیین، بعض کوفیوں کا انکار کرنا. کیا انکار کرنا؟ کہ ان یعطف بالفا او بسما، کہ وہ اس عطف کریں یہاں پہ فا یا سما کے ذریعے سے. ان کیا ہے؟ ان مصدریہ ہے، یعنی عطف کا انکار کر دینا. فا یا سما کے ساتھ جو عطف کا انکار کر دینا، ٹھیک ہے. کیوں؟ لکونہما بالترتیب، کیونکہ فا اور سما بھی ترتیب کے لیے آتے ہیں. فا اور سما جب ترتیب کے لیے آتے ہیں تو پھر کیا ہے، آپ اس ذریعے سے عطف کریں، لیکن وہ اس عطف کو کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں. تو فلو کانت الواو مثلہما، اگر واو فا اور سما کی طرح ہوتی تو لم تنع ذلک معہا، تو یہ کیا ہوتا؟ لم تنع ذلک معہا کما امتنع معہما. تو پھر یہ ترتیب کیا ہوتی؟ نہیں، یہ صحیح ترجمہ کریں. نہیں، لم تنع ممتنع ہوتا. لام جواب کے طور پہ آئی بھی ہے. لم تنع ذلک معہا، آپ کو لا یمتنع تو نہیں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ لم تنع لکھا ہوا ہے. کما امتنع معہما، ٹھیک ہے. یعنی فلو کانت الواو مثلہما، اگر واو جو ہے وہ انہی کی مثل ہوتی، فا اور سما کی طرح ہوتی، تو لم تنع ذلک معہا، تو یہ والی جو مثال ہے نا، یہ محال ہو جاتی، معہا واو کے ساتھ بھی کیا ممنوع ہو جاتی. یعنی اختصم کا جو فعل ہے نا، اس کو واو کے ساتھ بھی کوئی ذکر نہ کرتا. کما امتنع، جیسا کہ یہ مثال جو ہے وہ ممنوع ہے کس کے ساتھ؟ معہما، کس کے ساتھ؟ فا اور سما کے ساتھ. یعنی لم تنع ذالک سے مراد کیا ہے؟ عطف لے لیں، عطف. ہاں، لم تنع ذالک، لم تنع العطف معہا مع الواو، یعنی فلو کانت الواو، اگر واو کیا ہے؟ مثلہما فا اور سما کی طرح ہوتی، یعنی ترتیب کے اوپر دلالت کرتی، تو لم تنع العطف، تو عطف ممنوع ہو جاتا کس کے ساتھ؟ معہا مع الواو، واو کے ساتھ عطف کیا ہو جاتا؟ ممنوع ہو جاتا. واو کے ساتھ عطف کیوں ممنوع ہوتا؟ کیونکہ اس مثال میں ترتیب مقصود نہیں ہے. جب ترتیب مقصود نہیں ہے تو پھر واو کے ذریعے سے آپ عطف نہ کر سکتے. کما امتنع، جیسا کہ عطف اسی مثال میں ممنوع ہے، کس کے ساتھ ممنوع ہے؟ معہما. معہما سے کیا مراد ہے؟ فا اور سما. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، اس طرح کیا ترجمہ ٹھیک بنے گا. اللہم صلی علی محمد و علی